السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 سے 129 تک ہے۔ پارہ نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بنایا ہم نے گھر کو بار بار پلٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو پکڑو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، اور وعدہ لیا ہم نے یا طرف ابراہیم کے، تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ پاک کرو میرے گھر کو دونوں طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ پلٹنے کی جگہ، ثواب کا مطلب پلٹ کر آنا، یعنی جو ہم کام کرتے ہیں ثواب کی نیت سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ کسی بھی چیز کا اپنی اصلی حالت کی طرف پلٹنا، اور یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ انسان اگر اس پہ یقین کرے تو وہ بے فکر دنیا کے تمام اس چیز سے کہ اس کے اندر ریاکاری آئے، یا اس چیز سے کہ لوگ مجھے دیکھ لیں کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، ان چیزوں سے بچ سکتا ہے اگر اس کی یہ نیت ہو کہ میرا رب میری چیز، میرا کام مجھے پلٹا کے اور بہترین کر کے دے گا۔ جیسے صدقہ انسان کرتا ہے تو اس کو اس سے بڑھ کر ملتا ہے، وقتی طور پہ تو چلا جاتا ہے، وقتی طور پہ تو انسان کے ہاتھ سے پیسہ یا چیز یا کپڑا کچھ بھی ہے وہ جاتا ہی ہے، لیکن پلٹ کر آتا ہے خوبصورت رزلٹ کی صورت میں، جو اللہ کا فرمان ہے، کیونکہ اللہ نے اس چیز کو قرض کہا جو اس کے بندے اسی کی دی ہوئی اس کی راہ میں خرچ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس گھر کو بار بار، کتنا لوگ پلٹ کر جاتے ہیں، کتنی کشش ہو جاتی ہے ان لوگوں کے دلوں میں جو وہاں سے ہو آتے ہیں، کہیں سے وہ آواز آ جائے کسی اس قاری کی جو وہاں پڑھا رہے ہوتے ہیں، یا اس اذان کی جو وہاں ہو رہی ہوتی ہے، تو دل ایک دم کھنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ نے کشش رکھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جب اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا کہ یا اللہ تہوی، تو آپ نے فرمایا تفجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دل ایسے بنانا کہ ان کی طرف کھنچیں، یعنی اس جگہ کی طرف جہاں یہ اکیلے ہیں، اس جگہ کو آباد کر دینا۔ تو کتنی محبت رکھی دلوں میں اللہ نے اس گھر کی، اس جگہ کی، وہ پتھروں سے بنی ہوئی ایک جگہ جسے اللہ نے اپنا گھر کہا، کیسے اس کے ساتھ جڑے تو لگتا ہے دنیا جہان کی خوشی مل گئی۔ اور پھر امن کی جگہ، اللہ نے اس کے امن کو آج تک محفوظ رکھا، ہزاروں سال گزر گئے، پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر امن والی جگہ، انسان کو وہاں کوئی فکر نہیں ہوتا، دکانیں کھلی چھوڑ کے لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں، اور جس طرح وہاں نماز کے لیے لوگ جاتے نظر آتے ہیں کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ کتنا یقین ہوتا ہے ان کو کہ ہماری دکانوں کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، چاہے وہ زیوروں سے لدی ہوئی ہوں، کیونکہ اللہ نے وہاں سزائیں رکھی ہوئی ہیں ان کے، جو بادشاہت جن کو دی، اتنی انہیں سمجھ دی ہے کہ وہ سزائیں دیتے ہیں، تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہاں جرم کریں، کیونکہ اللہ نے کہا تھا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے، تمہارا سکون ہے، تمہارا امن ہے۔ وہ امن اللہ نے قائم رکھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو بنایا، وہ کہاں سے آیا؟ یا جنت سے آیا یا دنیا کا پتھر تھا، لیکن اللہ نے اس پتھر کو بھی چن لیا کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے میرے ابراہیم نے میرا گھر بنایا، اس کے قدموں کے نشان کو چن لیا۔ حالانکہ وہ اتنے دور تک دبے ہوئے نہیں تھے، جیسے جیسے ٹائم گزرا اور وہ نشانات ہلکے ہو گئے تو اس کی یاد کو رکھنے کے لیے انہوں نے اس کو سٹیل اور میٹل کور کر دیا، اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ کافی نیچے تک گئے ہوں، لیکن وہ یاد اللہ نے مٹنے نہیں دی کہ میرے ابراہیم نے جہاں قدم رکھے ہیں وہاں سجدہ کرو، وہاں نماز پڑھو،
ان کی قبولیت ہے، ان کے خلوص کی، ان کی محبتوں کی اور ان کی محنتوں اور آزمائشوں سے صحیح گزرنے کے لیے بعد میں یہ قبولیت ہے۔ پھر اللہ فرماتے میں نے تاکید کی تھی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کر دو، بتوں کی نجاست سے بھی اور ظاہری پاکیزگی بھی اس سے مراد ہے کہ پاک صاف کرو، کیونکہ مسجدوں کی پاکیزگی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی۔ آپ نے ایک دفعہ مسجد نبوی میں دیوار پر تھوک لگا دیکھا، آپ نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے خرچ دیا۔ آپ نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، اس کا کفارہ دبا دینا ہے۔ پھر ایک شخص نے مسجد نبوی میں بدبو تھا، سمجھ نہیں تھی، پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ اس کی طرف دوڑے، آپ نے کہا رکو، ان کو روک دیا کہ اسے پیشاب کرنے دو۔ پھر جب وہ کر کے فارغ ہو گیا، کہا اس پہ پانی کی بالٹی بہا دو، اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں، یہاں یہ نجاست نہیں پھیلاتے، یعنی طریقے سے سمجھایا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کی ترغیب دی کہ بار بار عمرہ کرنے کا بہت ثواب رکھا۔ فرمایا دو فائدے، ایک تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرا فقر دور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اگر کسی کو حیثیت دی ہو تو وہ اس نیت سے جائے کہ میرے گناہوں کی معافی ہے اور اللہ کے اس گھر کا بار بار طواف کرے، کیونکہ طواف کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے اور یہ پھر دنیا میں کہیں اور نہیں انسان پا سکتا۔ نماز بھی کہیں پڑھی جا سکتی ہے، قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے، روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن طواف کہیں نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جو بھی وہاں جائے طواف کے لیے بہت کوشش کرے، اور کوشش اگر صحت ٹھیک ہو تو بڑا طواف کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طواف کے لیے اٹھانے والے ہر قدم کا ثواب اتنا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جیسے ایک غلام آزاد کر دیا ہو، ایک قدم پر ثواب۔ تو جتنے بڑا طواف ہوگا، جتنے قدم اٹھائے جائیں گے، اتنے غلاموں کی آزادی، کتنا بڑی اللہ کی طرف سے ثواب اور مثابہ ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا عائشہ محنت کے مطابق ہی اجر ہے، یعنی مفہوم حدیث کا کہ جتنا کوئی انسان اللہ کی رضا کی خاطر وہاں کھپے گا، محنت کرے گا اور خوشی سے یہ کام کرے گا اور اس نیت سے جائے گا، صرف سٹیٹس سمبل کے طور پہ نہیں کہ اب پیسہ ہے تو چلیں اٹھیں اور عمرہ کریں اور حج کریں، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جائے تو اللہ تو اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنی کوئی محنت کرتا ہے۔ اور پھر بڑا طواف اگر مشکل لگے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ انسان بیچ میں سانس بھی لے سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسلسل 7 چکر لگانے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ اگر صحت صحیح ہو تو بہت سارے لوگ دیکھ کے گھبرا جاتے کہ ہاں اتنا بڑا، تو ہم جاتے کس لیے ہیں؟ وہ کہاں ملتا ہے میرے رب کا گھر جو وہاں ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ نے یعنی اس کو نماز کی جگہ کہا، اور نفل کے لیے بھی لوگ وہاں کافی تنگ کرتے ہیں، کیونکہ علم کی ہی کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی تنگی نہیں رکھی۔ بے شک اس جگہ کو کہا ہے، لیکن حرم میں کہیں بھی 2 نفل طواف کے بعد پڑھے جائیں تو اس کا ثواب مقام ابراہیم پر پڑھنے کا ہے، کیونکہ نیت انسان کی یہی ہوتی ہے۔ لیکن لوگ طواف کے دوران کھڑے ہو جاتے، اگر ہر بندہ طواف کے دوران ہی مقام ابراہیم پر کھڑا ہونا چاہے تو دوسرے لوگ طواف کر سکتے ہیں، کس قدر مشکل پڑ جائے، کیونکہ کوئی 1 منٹ بعد شروع کرتا ہے، کوئی 10 منٹ پہلے شروع کرتا ہے، تو اس طرح تو ڈھیر وہاں ابھی بھی اتنی زیادہ تنگ جگہ ہو جاتی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ کچھ لوگوں کو وہ باوجود منع کرنے کی وہاں کی جو پولیس ہے کوئی رکتا نہیں اور وہیں کھڑے ہو کے وہ نفل پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو دین کو تنگ نہیں کر لینا چاہیے، دین کی جو کشادگی ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر امن کی جگہ اس لحاظ سے بھی کہ وہاں ہر طرح کی بری حرکت، چوری، لڑائی اور پھر کسی کے جگہ پہ بیٹھ جانا یا کسی کو گری ہوئی چیز پکڑ لینا، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا، ہر طرح کا امن ہے۔ اب وہاں آپ دیکھیں بھرا ہوا بیگ، چاہے اس میں پیسے ہیں کچھ بھی ہے، رکھ کے ہم چلے جائیں طواف کر کے تو کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں ہوتی، کتنا امن ہے۔ یہاں 10 منٹ کے لیے کوئی بائیسیکل کھڑا کرے تو 10 منٹ کے بعد اگر تالا نہیں لگایا تو وہ غائب ہوئی ہوتی۔ تو اللہ نے اگر امن رکھا ہے تو وہ دعا بھی ہے اور پھر وہاں سزاؤں کا جو اہتمام ہے اس وجہ سے بھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کہتے ہیں میری رائے
یعنی 2-3 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اللہ کی رائے کے موافق ہو گئی۔ جب حضرت عمر نے عمرہ کیا، کہا اللہ کے نبی کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز یعنی مصلی بنا لیتے، یہاں نفل پڑھتے۔ تو اللہ کی طرف سے آیات اتری کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھنے کے لیے اس طرف جا رہے تھے تو آپ یہی آیت منہ میں پڑھ رہے تھے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پھر اللہ فرماتے ہم نے تاکید کی تھی یعنی گھر کی صفائی، اور یہ مسجد اللہ کا چونکہ گھر ہوتی ہیں، کہیں بھی ہو ان کی پاکیزگی کا دھیان رکھنا چاہیے، ظاہری نجاست سے بھی، اور دلوں کی پاکیزگی کے ساتھ مسجدوں میں آنا چاہیے، کپڑوں کی پاکیزگی کا دھیان ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک عورت جو صفائی کرتی تھی، کالے رنگ کی عورت تھی، وہ فوت ہو گئی تو صحابہ نے آپ کو اطلاع نہیں دی۔ آپ نے پوچھا یہاں جو عورت صفائی کرتی تھی وہ کیوں نہیں نظر آتی؟ صحابہ نے بتایا اللہ کے نبی وہ تو فوت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں اطلاع دی؟ پھر اس کی قبر کا پتہ کر کے تو وہاں نماز جنازہ پڑھی۔ یعنی یہ قدر کس چیز کی تھی کہ یہ اللہ کے گھر کو صاف کرنے والی ہے۔ حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں مسجد میں تھے تو حضرت عمر نے ہلکی سی کینکر سے مجھے متوجہ کیا اور 2 لوگوں کو بلایا جو آپس میں اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے، اور ان سے پوچھا کیا تم اس شہر کے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم طائف سے آئے۔ فرمایا اگر تم اس شہر کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم اللہ کے نبی کی مسجد میں اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہو۔ وہاں بعض دفعہ لوگ بچوں کو لے کے آ جاتے ہیں جو اچھل کود کرتے پھرتے ہیں، جس سے دوسروں کی نماز اور ذکر اذکار خراب ہوتے ہیں، یا پھر بچے روتے بہت ہیں تو ان کو نماز میں نہیں کرتے کہ ادھر ادھر لے جائیں، اور پھر دوسروں کو چپ کرانے کے لیے خود اتنا اونچا بولتے ہیں کہ ساری مسجد کا تقدس خراب کرتے ہیں۔ پھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے بھی میرے گھر کو پاکیزہ کرو، یعنی ہر طرح کی بتوں کی گندگی سے اور شرک سے۔ اور یہ تھا کہ یہ ظاہر ہے یہ جگہیں اس طرح کی چیزوں کو لوگوں نے رکھ دیا تھا، جب دین سے دوری ہوتی ہے تو عقیدہ خراب ہوتا ہے، اور عقیدہ خراب ہوتا ہے تو پھر کسی بھی جگہ کا تقدس لوگ اپنے حساب سے بنا لیتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب اس شہر کو امن والا بنا۔ پیچھے بھی امن کی بات ہوئی، اور پھر دعا میں کہا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے جو کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے۔ یعنی اس شہر کو امن والا بنا، اور اس کے رزق کے لیے دعائیں کی، کیونکہ وہ غیر ذی زرع یعنی اس میں کوئی زراعت نہیں تھی، خود وہاں پھل پیدا نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جو کفر کرے گا مل تو اسے بھی جائے گا کھانے کو، کیونکہ اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے اس زندگی میں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی دنیا میں دابہ ہیں، جاندار ہیں، ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو ناشکری کرے گا، میرے حکموں کا انکار کرے گا، فائدہ اس کو بھی دے دوں گا، لیکن پھر آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر کے لے کے جاؤں گا، اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ دنیا کے سارے فائدوں کو اٹھا کر وہاں کیا کریں گے؟ وہاں تو ایک گھونٹ پانی اور ایک نوالے کے لیے ترسیں گے۔ پھر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے اے رب ہم سے قبول کر لے۔ اللہ کا اتنا بڑا گھر اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں، اور بہترین انسان ہیں، گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے، کیونکہ انبیاء تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ تو اتنا بڑا گھر اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم سے قبول کر لے۔ کوئی بڑائی نہیں، وہی عاجزی ہے۔ چاہے کتنا بھی بڑا کام ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں، یا پھر اللہ ہی اپنے گھر جانے کی ہمیں توفیق یا ہمت دے دیتا ہے، یا ہمارے نصیب میں کرتا ہے، تو کسی سے پوچھیں کہ دعا اللہ آپ کا حج یا عمرہ قبول کرے تو وہ کہتے قبول ہی تھا تو گئے ہیں۔ اس نے اپنے در پہ حاضری کے لیے بلایا تو قبول کرنے کے لیے بلایا، قبول کر کے ہی بلایا۔ یہ کس نے کہا؟ اگر ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے کام کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا کر رہے ہیں تو ہم کیسے اتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ میرا کام قبول ہی ہے؟ لوگوں نے اپنے ذہن کو اپنے حساب سے سیٹ کیا ہوا ہے، تو کام کتنا بھی بڑا ہو
وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو، پھر بھی عاجزی کہ یا اللہ تو ہم سے قبول کر لے اس محنت کو، بے شک تو ہی بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور وہ مقبول کام تھا، اس کی تو اتھینٹسٹی اللہ کی طرف سے تھی کہ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا، تب بھی قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریاتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت جو تیری فرما بردار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں مناسک دکھا اور ہم پہ مہربان ہو، یعنی ہمیں اپنا فرما بردار کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری امت میں سے بھی ایک مسلمان فرما بردار جماعت ہمیشہ قائم رہے، ہمیشہ رہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حج کر کے دکھایا، اور جب گھر بن گیا تو اللہ نے اپنے نبی کو سورہ حج میں فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آواز دو لوگوں کو حج کے لیے۔ انہوں نے کہا اللہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ فرمایا آواز دینا تیرا کام ہے، پوری دنیا میں پہنچا دینا میرا کام ہے۔ اس وقت تمام بسنے والے لوگوں کو حج کے لیے آپ نے پکارا تو اللہ نے ہر ایک کو وہ آواز پہنچائی، اور ہم پر مہربان ہو۔ توبہ کر رہے ہیں، پلٹ آنا، توبہ عوب سے ہے، پلٹ آنا، انک انت التواب الرحیم، کوئی گناہ نہیں کیا ہے، بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی طرف جھکتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان ہے اور انسان سے لغزشیں اور غلطیاں اور کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ اگر اتنے بڑے بڑے انسان، اتنے اللہ کے پسندیدہ اور مخلص اور دوست لوگ اللہ سے توبہ کی درخواست کر رہے ہیں، تو ہم کیا چیز ہے؟ ہمیں کتنی توبہ کرنی چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 100 سے زیادہ بار، 70 یا 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چلتے پھرتے صرف زبان کے الفاظ نہیں، احساس کرتے ہوئے کہ یا اللہ میری کمیاں کوتاہی بہت زیادہ ہیں، میں باوجود کوشش کے بھٹکتا رہتا ہوں، میرے دل میں آنے والے خیالات کو تو جانتا ہے، میری حالتوں کو تو جانتا ہے، میں کمزور ہوں، میں وہ کر نہیں پاتا جو تیری میرے پر عنایات ہے، نہ وہ شکر، نہ وہ ذکر، نہ وہ تعریف۔ تو میرے پہ مہربان ہوتا رہنا، اور تو ہی بہت مہربان ہونے والا، توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پھر دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ اور اس وقت وہاں کون سا قبیلہ تھا؟ قریشی بنی اسماعیل میں سے تھے۔ بنی اسماعیل جو جس قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، وہی سب سے پہلے وہاں پہنچا تھا ان کی آباد کاری کے بعد، جب وہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل وہاں رہتے تھے تو جرہم قبیلہ وہاں آ کے پانی کی وجہ سے ٹھہرا تھا، انہوں نے آپ سے اجازت مانگی تھی کہ ہم یہاں اپنا پڑاؤ کر لیں، تو حضرت ہاجرہ نے اجازت دی تھی۔ تو یہی لوگ آگے بڑھ کے پھر قریش بن گئے۔ تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھ کر سنائے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی باقی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام سے اور یعقوب علیہ السلام سے بے شمار سینکڑوں انبیاء آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے، اسی لیے ان کو یہ زوم تھا کہ آخری نبی بھی ہم میں سے آئے گا۔ لیکن آپ کی یہ دعا بتاتی ہے کہ انہوں نے انہی میں سے، ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں کہ ان میں سے بھیج، اس شہر میں سے بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو 2800 سال اور کچھ کہتے 2500 سال کے بعد پورا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تشریف لائے، اور بنی اسماعیل میں سے یہ واحد نبی ہیں، لیکن ایسے نبی جو قیامت تک کے لیے آئے۔ تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنی دور رس نظر ہے، اپنا گھر نہیں بنا رہے، اللہ کا گھر بنا رہے، اور اللہ ہی سے دعائیں کر رہے ہیں۔ مومن کی نگاہ بہت وسیع ہوتی ہے، جیسے زکریا علیہ السلام کو فکر تھا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، وہ جائیداد کا وارث نہیں مانگ رہے تھے، دین کا وارث مانگ رہے تھے۔ اور اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو کیا فکر تھا کہ یا اللہ یہاں زکریا کی بھی اولاد نہیں، دین کا کام آگے کون کرے گا؟
تو وہ اپنی منت مان کے کہتی ہیں یا اللہ جو میرے پاس ہے میں تیری راہ میں تیرے سپرد کرتی ہوں. چاہے وہ لڑکی ہی پیدا ہو گئی تب بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلا، بلکہ اس کے لیے بھی دعائیں کرتی ہیں. اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. جو ابھی پیدا نہیں ہو اس کے لیے کہہ رہی ہیں یا اللہ اس کی اولاد کو شیطان سے بچا کے رکھنا. میں تیری پناہ میں دیتی ہوں ان کو، اور اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی. کہاں تک سوچ ہے ہماری. اس حالت میں اگر کوئی دعائیں کرتا ہے سورہ یوسف پڑھ لو خوبصورت ہوگا، رحمان پڑھ لو بیٹا ہوگا. کتنی لگن اور کشش اور دعائیں اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ وہ نیک ہو، صالح ہو، متقیوں کا امام ہو. اس سے زیادہ خوبصورت رویے اور اس سے زیادہ بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیٹا ہو اور خوبصورت ہو. تو دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان میں ایک رسول بھیج. سب سے پہلا کیا کام، اور اللہ نے آگے جو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. اللہ نے انہی چاروں چیزوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ان پر تیری آیات پڑھے. تلا یتلو ہوتا ہے پیچھے آنا، یعنی یہ نہیں کہ صرف پڑھے. اور کتنے لوگ ہیں جو کتنے قرآن ایک جگہ پہ ختم کرتے ہیں لیکن اپنے ہونٹ تک کو نہیں ہلاتے، صرف آنکھوں سے پڑھتے ہیں. یہ تلاوت نہیں ہے. اس کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں، پیچھے آئیں آیتوں کے. اور تلاوت قرآن بہترین طریقے سے کی جائے. جب بھی کوئی دین کا کام کرے اور اس کی قرآن کا تجوید اچھی نہ ہو تو اس قرآن کے وہ ایفیکٹ جو آنا چاہیے نہیں آتا دلوں پر. کیوں لوگ اذان سن کے رونے لگ جاتے ہیں؟ کیوں بغیر سوچے سمجھے تلاوت سن کے مسلمان ہو جاتے ہیں؟ اللہ نے ان آیات میں ایک ایسی چیز رکھی ہے، ایسی کشش اور خوبصورتی رکھی ہے. تو کہا تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، انہیں کتاب کی تعلیم دے، اور کتاب اللہ نے ساتھ دی اپنے نبی کو، اور حکمت اور طریقہ زندگی سکھائے، اور پھر ان کا تزکیہ بھی کرے. انہیں گناہوں سے پاک ہونے والی زندگی دے. اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں اور ذہنوں کو بدلا. یہ کام اتنی جلدی دنیا میں کوئی انسان آج تک نہیں کر پایا اور نہ کرے گا. وہ لوگ جو بات بات پہ لڑتے تھے، جن کی 30 سال پہ صرف پانی پلانے پہ جھگڑا ہوتا اور 30 سال نسلیں ختم ہو جاتی تھیں لڑائیوں میں، ان کو کیسے بنا دیا ایک دوسرے کے خیر خواہ. کہ 3 صحابی جو کسی جنگ میں زخمی ہیں اتنے زیادہ، پہلے کے پاس پانی لے کے گئے، اگلے کو دے دو. دوسرے کے لے کے گئے، کہا تیسرے کو دے دو. وہ تیسرا شہید ہو گیا پہنچنے تک. تو وہ پہلے کی طرف دوڑے آئے، وہ بھی شہید ہو گیا. دوسرے کی طرف دوڑے آئے، وہ بھی شہید ہو گیا. اتنے بڑے دل دیے تھے اللہ نے ان کو. یؤثرون علی انفسہم، اپنی جانوں پہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. خیر خواہی، ہر ایک کی خیر خواہی، دل میں کسی کے لیے گرج نہ رکھنا، بات بات پہ سلام کرنا، صرف سلام کے لیے کسی سے ملنے چلے جانا. ان کی تو زندگیاں پڑھیں تو حیرت ہوتی، کتنی خوبصورت زندگیاں پالی تھیں انہوں نے اللہ سے جڑ کے. کس طرح تزکیہ کر دیا تھا آپ نے، ان کے اندر سے وہ برائیاں نکالتی. کئی لوگ آتے، اللہ کے نبی ایک بات بتا دیں، ایک برائی چھڑوا دیں، باقی ہم نہیں چھوڑ سکتے. کہا صرف جھوٹ چھوڑ دو. جھوٹ چھوڑا تو ساری برائیاں چھٹ گئیں. ایسی چیز پکڑتے تھے جس میں جو بھی کوئی غلطی ہوتی اس کو اس کے مطابق نصیحت کرتے. ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے. فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. پھر پوچھا، کہا غصہ نہ کیا کرو. 3 دفعہ کہا. اس سے ان کو پتہ چل گیا کہ میری طبیعت میں یہ مسئلہ ہے. وہ خود کو پھر ٹھیک کرتے تھے. یہ تو پوری ہسٹری پڑھیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ تزکیہ کہتے کس کو ہیں. اندر سے ساری برائیاں نکال کے اچھائیاں ڈال دینے کا نام تزکیہ ہے. اور یہ ہمیشہ کا پروگرام ہے. اللہ نے ہمیں پورا نصاب دے دیا کہ استاد بھی دے دیا. استاد نے زندگی گزار کے اور کتاب پر عمل کر کے دکھا دیا. پھر ماحول دے دیا، خوبصورت ماحول. پھر سکھانے کا انتظام کر دیا اور زندگی گزارنے کا لایا عمل دے دیا کہ یہ ہے طریقہ، ایسے جیتے ہیں، ایسے ساری زندگی کے معاملات کو حل کرتے ہیں. کوئی شادی بیاہ ہے، طلاق ہے، لین دین ہے، بہن بھائی ہیں، ماں بیٹی ہے، کچھ بھی ہے، سب رشتوں کو نبھانا سکھا دیا. جن کے حقوق مارے جاتے تھے ان سب کو حقوق عطا کر دیے. جو اپنے مانگا اللہ نے دیا،
بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے کس چیز پہ ان کو یہ گرج ہو گیا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، اللہ کی حکمت کو سمجھ ہی نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بہترین علم کی طرف راغب کرے، ہمارے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔